پرانے زمانے سے ہی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ڈولفن مچھلی انسانوں کی بہت اچھی دوست ہے۔ یہ ایک عقل مند مخلوق ہے اور اپنی عادات و اطوار کے اعتبار سے اولاد آدم سے بہت قریب ہے۔ آپ نے بھی ناک والی یہ مچھلی شاید خود نہ دیکھی ہو، مگر اس کے اچھل کود اور کرتب کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا۔ یہ مچھلی خوشی، غمی اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے مختلف قسم کی آوازیں نکالتی ہے۔ سائنسدان ایک عرصے سے اس کی آواز پر تحقیق کر رہے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ڈولفن کی اپنی ایک زبان ہے جس سے وہ آپس میں بات چیت کرتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی عجیب بات ہوگی، اور اگر انسان نے ڈولفن کی زبان سمجھ لی تو اس طرح اس مچھلی کی مدد سے انہیں سمندر کے بہت سے راز معلوم ہو جائیں گے، اور بات کرنے والی ایک مخلوق سے اس کی دوستی بڑھ جائے گی۔ ڈولفن صدیوں سے انسان کی دوست ہے اور انسانوں کے قریب رہنا پسند کرتی ہے۔ ارسطو نے ایک ڈولفن کا ذکر کیا ہے جو ایک ندی میں رہتی تھی۔ وہ ایک بچے سے بہت مانوس تھی، اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اس بچے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ندی کے دوسرے کنارے پر لے جایا کرتی تھی۔ بچہ اپنے ہاتھ سے اس مچھلی کو ناشتہ کرواتا تھا۔ یہ تو تھی پرانے زمانے کی بات۔ ابھی چند سال پہلے نیوزی لینڈ کے ساحل پر ایک ڈولفن رہتی تھی۔ ساحل پر نہانے والوں سے اس کی بڑی گہری دوستی تھی۔ وہ ان کے ساتھ گیند کھیلا کرتی تھی، بچوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ساحل کے قریب لہروں کی سیر کرواتی تھی۔ یہ ڈولفن ڈوبنے والوں کو بچاتی تھی۔ سمندر کے کنارے آنے والے لوگوں نے اس ڈولفن کا نام اوپو جیک رکھا تھا۔ وہ اس نام سے ڈولفن کو آوازیں دیتے تو یہ مچھلی خوشی کا اظہار کرتی ہوئی فوراً ان کے پاس آ جاتی۔ اوپو جیک اتنی سمجھدار تھی کہ جب کوئی بچہ اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر لہروں کی سیر کرتا تو یہ مچھلی غوطہ نہیں لگاتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ غوطہ لگانے سے بچہ سمندر میں ڈوب جائے گا۔ ایک بار اوپو جیک ایک کشتی کے چپو سے زخمی ہو گئی اور اس کے بعد پھر اس نے ساحل پر آنا چھوڑ دیا۔ نیوزی لینڈ کے لوگ ایک اور ڈولفن مچھلی کو یاد کرتے ہیں، اس کا نام پی لورسن جیک تھا۔ یہ ڈولفن نیوزی لینڈ کے جزیروں کے درمیان خطرناک سمندری راستے پر جہازوں کی رہنمائی کرتی تھی۔ یہ رضاکار رہنما مچھلی جب یہ دیکھتی کہ دو جہاز ساتھ ساتھ آ رہے ہیں تو وہ قریب والے جہاز کے نزدیک چلی جاتی اور دونوں جہازوں کی رفتار کا اندازہ کر کے خطرے کے مقام پر ان کی رہنمائی کرتی۔ پی لورسن جیک گزشتہ صدی کے آخری 10 سالوں میں نیوزی لینڈ کے جہاز رانوں کی ایک بڑی محسن اور اچھی رہنما دوست کی طرح مشہور تھی۔ ڈولفن کی ذہانت اور انسان دوستی کی وجہ سے دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے اس کے شکار پر پابندی لگا دی ہے۔ ایک مرتبہ مچھیروں نے ایک ڈولفن کو جال میں پکڑ لیا۔ اس مچھلی نے چیخ مار کر مدد طلب کی۔ اس کی چیخ سن کر بہت سی ڈولفن مچھلیاں اس کے اطراف جمع ہو گئیں اور ان سب نے مل کر سمندر میں اتنی اچھل کود مچائی کہ مچھیروں نے گھبرا کر اپنے شکار کو چھوڑ دیا۔ ڈولفن ایک بڑی مچھلی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ جی ہاں، اس بڑی مچھلی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ ویل مچھلی کہلاتی ہے۔ اس مچھلی کے 2 خاندان ہیں، ایک دانتوں والا ویل خاندان اور دوسرا بڑی ہڈی والا۔ ڈولفن دانتوں والے ویل خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ویل خاندان کی دوسری نسل جسے دانتوں والی مچھلی کہا جاتا ہے، اس سے اپنی غذا حاصل کرنے اور اسے ہضم کرنے کے پیچیدہ عمل سے گزرتی ہے۔ اس لیے وہ ہڈی والی ویل سے قد و قامت میں چھوٹی مگر عقل میں زیادہ ہوتی ہے۔ ڈولفن کی کھال گیلی نہیں ہوتی، اس کی کھال میں کچھ ایسے غدود موجود ہیں جن میں سے ایک خاص قسم کا چکنا مادہ نکلتا ہے جس سے کھال چکنی رہتی ہے۔ اس وجہ سے پانی کی بوند اس کے جسم پر نہیں ٹھہرتی۔ اس چکنی کھال کی مدد سے ڈولفن بڑی آسانی سے پانی پر کلب بازیاں کھا سکتی ہے۔ ڈولفن کا اعصابی نظام اس کی تیز رفتاری میں مدد کرتا ہے۔ ڈولفن کی رفتار 30 ناٹ سمندری میل فی گھنٹہ ہے۔ 1 ناٹ 6080 فٹ کے برابر ہے۔ ڈولفن زیادہ سے زیادہ 60 ناٹ فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے۔ ڈولفن کی جسمانی ساخت میں ایسی خصوصیات موجود ہیں جو اسے سمندر کے اندر تیرتے ہوئے سمت معلوم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک بار ڈولفن کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے
پرپیچ راستے پر ڈال دیا۔ ڈولفن صرف ایک لمحے بعد اس نکل کر صحیح سمت پر تیرنے لگے۔ عام طور پر ڈولفن مچھلی پکڑنے والے جالوں میں سے بھی راستہ ڈھونڈ کر فرار ہو جاتی ہے۔ ڈولفن نہ کبھی چٹانوں سے ٹکراتی ہے اور نہ ہی شیشے کی دیوار سے۔ یہ ذہین مچھلی عام طور پر گہرے پانی میں رہتی ہے۔ ڈولفن ماہی گیروں کی مدد کرتی ہے۔ ٹیفی نامی ایک پالتو ڈولفن نے امریکہ میں سمندری تحقیق کے دوران پیغام رسانی اور مال برداری کے فرائض سر انجام دیے۔ ہونولولو کی تحقیق ادارے نے ایک ڈولفن کو اس قدر سدھا لیا تھا کہ اگر اسے برقی آلے کی مدد سے آواز دی جاتی تو وہ فوراً سطح سمندر پر آ جاتی تھی۔ ڈولفن نے کئی بار ڈوبتے ہوئے انسانوں کو بچایا۔ جن لوگوں نے ڈولفن کی مدد کی ان کا بھی ہر طرح سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، نہر سوئز میں ڈوب جانے والے ایک جہاز میں ایک مصری انجینئر محمود ولی پھنس گیا تو قریب ہی موجود ایک ڈولفن نے محمود کی جان بچا لی۔ ڈولفن کے دماغ کا وزن 3.7 پاؤنڈ ہوتا ہے، جبکہ عام آدمی کے دماغ کا وزن 3.2 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ انسانی جسم اور دماغ کا تناسب اور ڈولفن کے جسم اور دماغ کا تناسب تقریباً برابر ہے۔ ڈولفن انسان کی طرح خاندانی زندگی بسر کرتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ اگر خاندان کا کوئی رکن بیمار ہو جائے یا اسے مدد کی ضرورت ہو تو ڈولفن اس کی مدد بھی کرتی ہے۔ جاپان کے ایک ماہر کا خیال ہے کہ اگر ڈولفن زمین پر زندہ رہ سکتی تو وہ کتے سے زیادہ انسان کی وفادار ہوتی۔ ڈولفن 3 طرح کی آوازیں نکالتی ہے۔ غصے اور جوش میں وہ بھونکتی ہے۔ جب شکار قابو میں آ جاتا ہے تو ممیاتی ہے۔ اگر شکار ہاتھ سے چھوٹ جائے تو افسوس کا اظہار کرتے ہوئے رونے لگتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد وہ خوشی سے غراتی ہے اور اپنے ہونٹ چاٹتی ہے۔ خوف زدہ کرنے کے لیے ڈولفن ایسی آوازیں نکالتی ہے جیسے جلتے ہوئے کولے چٹک رہے ہوں۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے ڈولفن ہنس بھی سکتی ہے؟ جی ہاں، وہ اکثر ان چیزوں پر ہنستی ہے جو انسان کے لیے ہنسی مذاق کا باعث ہوتی ہیں۔ روسی ماہرین نے ڈولفن کے بارے میں یہ معلوم کیا ہے کہ سمندر کی یہ ذہین مخلوق صرف زخم کی وجہ سے نہیں مرتی، بلکہ اس کی موت نمونیا، دل کی بیماری اور دماغ کی شریان پھٹنے سے بھی واقع ہوتی ہے۔ ڈولفن پر اب بھی تحقیقات جاری ہیں۔ دنیا بھر میں اس نسل کو بچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں سمندری ساحل کے پاس تو ڈولفن نہیں ملتی، لیکن دریائے سندھ کے جنوبی حصے میں ڈولفن کی ایک نسل پائی جاتی ہے جسے عام طور پر نابینا ڈولفن کہتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ڈولفن کی اس نسل کو بچانے کے لیے اس کے شکار پر پابندی عائد کر دی ہے۔